بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 56۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کافر لوگ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کڑھتے تھے کہ اللہ پاک ان کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، اور آپ نے بارہا اس پر اپنے چچا سے اصرار بھی فرمایا، لیکن آخری وقت تک آپ کے چچا ایمان نہ لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، ہدایت والوں سے وہی بخوبی آگاہ ہے۔ میرے عزیزو، نور ہدایت کا ملنا خالصتاً اللہ رب العزت کی عطا اور مہربانی ہے۔ انسان صرف اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدایت طلب کر سکتا ہے۔ ہدایت عطا فرمانا اللہ رب العزت کا مطلقاً خاصہ ہے، انسان کا نہ کمال ہے اور نہ انسان اس کو کمال سمجھے، بلکہ اگر نور ہدایت نصیب ہو گیا تو اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ کہیں نور ہدایت چھین نہ لیا جائے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، اس کو بھی سن لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے جید عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، ہزاروں لوگ ان کے حلقہ درس میں رہتے تھے اور لاکھوں ان کے مریدین بھی تھے۔ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا۔ یہ بستی عیسائیوں کی تھی۔ خواتین اور لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں۔ ایک لڑکی پر شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی اور اس پر دل آ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تم لوگ تو جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ اب مریدین حد سے زیادہ پریشان ہوئے، کوہرام مچ گیا، شیخ بھی رو رہے ہیں، مریدین بھی رو رہے ہیں، لیکن شیخ فرما رہے تھے کہ قضا اور قدر کا وقت ہے، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے، جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کروں گا یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا، اور آپ لوگوں کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ لڑکی کے والد کو پیغام دیا تو لڑکی کے والد نے کہا، دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، زنار پہن لو، اور دوسری یہ کہ 1 سال تک جنگل میں خنزیر یعنی سور چرانے پڑیں گے۔ اب شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے، اور نعوذ باللہ پھر عیسائی ہو گئے، اور دوسری شرط جنگل میں خنزیر بھی چرانے لگے۔ کچھ زمانہ بیچ میں گزرا، ایک شاگرد تھا، مرید تھا، اس کو خیال آیا کہ جا کر شیخ کو دیکھنا تو چاہیے کہ کس حالت میں ہیں۔ جنگل میں پہنچے تو کیا عجب منظر دیکھتے ہیں کہ خنزیر چرا رہے ہیں۔
وہی لاٹھی، وہی عصا جس کو ہاتھ میں لے کر شیخ خطبہ پڑھا کرتے تھے، اسی پر ٹیک لگا کر کے سور چرا رہے ہیں۔ اس مرید نے سلام کیا اور حضرت نے وعلیکم السلام سے جواب عطا فرمایا۔ مرید نے کہا کہ حضور، آپ تو قرآن پاک کے حافظ تھے، اب کچھ یاد ہے؟ فرمایا کچھ بھی یاد نہیں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک سب بھول گیا ہوں، کچھ یاد نہیں رہا، بس ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جل شانہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور پوچھا آپ احادیث کے بھی حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا کچھ یاد نہیں، ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، یعنی جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر کے مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اس مرید نے سوال کیا، حضرت کیا بات ہوئی کہ ایمان سلب ہو گیا، ہدایت سلب ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب دیا، جب ہم بستی میں داخل ہوئے، ان لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، کیسے گندے لوگ ہیں یہ عیسائی، کیسے احمق لوگ ہیں، کیسا گندا مذہب ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ اتنی بھی عقل نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر ایک بندے کو خدا بنا رکھا ہے۔ اب یہ چیزیں سوچنا ہی تھا کہ فوراً غیرت الہی جوش میں آئی اور فرمایا کہ تم نے اس ہدایت کو اپنا کمال سمجھا ہے اور کیا ایمان کو اپنا کمال سمجھا ہے؟ میرے بندے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہماری عطا ہے۔ اور پھر جب اس لڑکی پر نظر پڑی تو ایسا لگا کہ دل سے ایک پرندہ نکلا اور اڑ کر کے چلا گیا اور اس لڑکی کی طرف جا کر کے بیٹھ گیا، اور وہ ایمان تھا۔ اب میں اس ایمان سے خالی ہوں۔ یہ مرید رو دھو کر کے واپس آ گئے۔ اب ان مریدوں نے گڑ گڑا کر آہو زاری کر کر کے دعا کی، اور یہاں شیخ بھی اتنا روئے، اتنی گریہ اور زاری کی کہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کر خنزیر بھی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رونے کو، اس آہو زاری کو سن لیا اور دوبارہ نور ایمان عطا فرما دیا۔ بس یہ وہیں جنگل سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آگے ایک دریا تھا۔ مرید وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ اس دریا میں غسل فرما رہے ہیں۔ مرید قریب آئے تو شیخ نے کہا کہ مجھے کوئی چادر دے دیں، کوئی کپڑا دے دیں، اور پھر وہ اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ بہرحال پھر وہ لڑکی بھی مسلمان ہو کر کے ساتھ آ گئی حضرت کے۔ میرے عزیزو، اس سارے واقعے کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اگر وہ نماز پہ نہیں، اگر وہ ہدایت پہ نہیں، اگر وہ خیر کے کاموں پہ نہیں، تو اس انسان سے نفرت نہ کی جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہم سے بھی بہتر ہدایت نصیب فرما دیں، یا خدا نخواستہ اگر ہم نے تکبر کیا تو کہیں یہ نور ہدایت ہم سے چھن نہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔